الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم ہی وہ لکھتے ہیں، وہ سب کچھ ہم ہی لکھتے ہیں جو یہ آگے بھیجتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے اعمال کے وہ اثرات جو یہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یوں تو ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یوں تو ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا یہ اس لیے جو تم نے کرنا تھا میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جو تم نے کرنا ہے میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں، اور لکھواتا اس لیے ہوں کہ تم خود بھی دیکھ لو۔ لکھواتا اس لیے ہوں کہ تم خود بھی دیکھ لو۔ یہ آیات آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں ہمارے سامنے گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو سب یہ لوگ کرتے رہے۔ ان آیات کو ذہن میں رکھیے، یہ گفتگو میں ہم شامل کریں گے۔ جس طرح کہ پچھلی آیات میں عرض کر چکا ہوں پچھلے خطابات میں کہ نیت اور عمل انسان کا، اور اس کے ساتھ انسان کا لفظ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی نیت ایک بالکل جو مخفی ہے آپ سے، اس کا بھی میں ایک ریکارڈ بنا رہا ہوں، اور وہ جو آپ لفظ بولتے ہیں اس کا بھی میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور وہ جو آپ اعمال کرتے ہیں وہ بھی میرے پاس ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اور آج کی گفتگو میں پروردگار عالم نے یہ واضح فرمایا کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ سب کچھ پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے جو تم نے کرنا تھا، جو تمہارے اعمال تھے میں نے لکھ رکھا ہے، اور میں پہلے سے جانتا ہوں، اور یہ لکھوا اور ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم خود بھی دیکھو اس کو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے۔ اور پچھلی تینوں آیات سے میں نے ثابت کیا تھا، قرآن مقدس کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور جس کے آخری آیت یہ تھی کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، لوگ جب اپنا ساری فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا،
ایک آئٹم کے برابر بھی اپنی نیکی کو دیکھ لیں گے وہاں پہ، اور ایک آئٹم کے برابر مثقال ذرہ کا معنی اب ہم انتہائی چھوٹا آئٹم بھی کر سکتے ہیں، تو گویا اس کے برابر بھی ہم دکھا دیں گے آپ کو، وہ ریکارڈ ہے، محفوظ ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں کیوں آپ کے سامنے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ سب ہم لے آئیں گے؟ قرآن نے کہا ما لہذا الکتاب، جب ہم دکھائیں گے ان کو ذرہ ذرہ چلا کے وہ ساری ریکارڈنگ، تو کہا جائے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا دفتر ہے اور یہ کیسی ریکارڈنگ ہے جس نے میرا چھوٹا بڑا کوئی کام بھی درج کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ یہ ہے قرآن مقدس، اور یہ ہے ہماری رہنما کتاب، اور اس کے اندر اولین و آخرین حیات انسانی کی تمام تر جو کچھ بھی اس کے اعمال اور سوچ اور نیت وہ سب موجود ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اور اب ہم گفتگو کا، اس سے ہم اپنی اگلی گفتگو شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہم جو تصوف کے سلسلے کی گفتگو کرتے ہیں ہم، کہ تصوف کیا ہے، اور یہ سب بیان کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ میں آج اس کے ساتھ ملتے، جو ان آیات کے ساتھ ملتی گفتگو ہے، صوفیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء وہ جو انسان لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ جو توحید حقیقی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں، مثلا ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ الہ ہے، ترجمہ اس کا ہم یوں کرتے ہیں مگر اللہ الہ ہے۔ تو یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ توحید کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ کے سوا ہر شے کی نفی کر دینا، اللہ کے سوا ہر شے کی، یعنی لا الہ الا اللہ، معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ یہ جو الہ کے تصورات ہیں درمیان میں، جس طرح مختلف قوموں نے اپنے الہ بنا رکھے ہیں، مختلف مذاہب کے اندر توحید کا تصور بھی مختلف مذاہب میں موجود ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہندو مت کے اندر بھی توحید کا تصور موجود ہے، زردشت کے اندر بھی توحید کا تصور موجود ہے، عیسائیت کے اندر بھی توحید کا تصور موجود ہے، یہودیت کے اندر بھی توحید کا تصور موجود ہے، مگر وہ سارے تصورات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا تصور دیا، ان کے سامنے وہ شرک ہیں، ان تصورات کے سامنے وہ کیا ہے؟ شرک ہیں۔ صوفیاء کا کام یہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے خیالات، اس کی سوچیں اور اس کے اعمال، تینوں چیزیں یہ تمام کے تمام اتنے یکسو ہو جائیں، اتنے یکسو ہو جائیں کہ بندے کی ہر نیت اور حرکت اور ہر سوچ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بندہ رخ کرے ادھر اپنے مولا کو پائے۔ اس تصور کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ باقی ساری چیزیں، باقی الہوں کو دیکھے گا تو پھر اس کی نفی کرے گا نا، ان کی نفی کرے گا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید اس طرح جلوہ نما ہو جائے کہ غیر نظر ہی نہ آئے، ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے۔